سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے ہم پچھلے ایام میں گفتگو کر رہے تھے، اور آیت کا پہلا ٹکڑا یہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا کا اصل معنی پکارنا ہے، آواز لگانا ہے، کسی کو اپنی مدد کے لیے، اپنی مصیبت میں کسی کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے آواز دینا دعا ہے۔ اور اصل جس کو ہم ایاک نعبد کہتے ہیں وہ دراصل یہی دعا ہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی بندگی کرتے ہیں ان سب کے نتیجے میں وہ رب ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے بندے سے یہ عہد لیا جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد دعا کے نتیجے میں نازل ہوتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی اس دنیا میں سلامت ہے۔ اگر اللہ کی مدد اور اس کی رحمت نہ ہو تو پھر بندہ اس دنیا کے اندر نہ تو قائم رہ سکتا ہے نہ وہ سلامت رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کا سردار ہے اور بندوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ یہاں پر لفظ ہے ادعونی، تم مجھے پکارو۔ بعض اہل علم نے یہاں پر اس کا ایک معنی کیا ہے کہ تم میری حمد و ثنا کرو۔ دعا بمعنی اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد۔ اگر دعا کو اللہ تعالیٰ کی حمد کے معنی میں لیا جائے تو پھر مراد یہ ہوگا کہ جتنے بھی لوگ، جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ویسی تعریف نہیں کر سکتے جیسا اللہ کی شان کا حق ہے، جیسا اللہ کے لائق ہے۔ لیکن یہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کا یہ کہنا ہے، اپنے بندوں پر اس کا کرم ہے کہ تم جو بھی تعریف میرے لیے کرو گے استجب لکم، میں تم سے وہ قبول کر لوں گا، میں اس کو رد نہیں کروں گا۔ دوسرا معنی اہل علم نے ادعونی کا کیا کہ تم مجھ سے توبہ کرو، بار بار مجھے پکارو، بار بار استغفار کرو۔ اور جب تمہارا استغفار بار بار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان استغفار تبھی کرتا ہے جب اسے احساس گناہ ہو جاتا ہے، احساس ندامت ہوتا ہے، جب وہ شرمندگی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اسے یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے عظیم رب کے سامنے ایک کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے، میں نے سستی کی روش اختیار کی، میں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے بغاوت کا ارتکاب کیا، تو میں بے بس، محتاج، عاجز، اور مجھے یہ حرکت کرنا مجھے زیب نہیں دیتا تھا، لیکن اگر میں نے یہ حرکت کر لی ہے تو میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استجب لکم، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بعض اہل علم نے اس کا تیسرا معنی بھی بیان کیا ادعونی، تم مجھے پکارو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، اور یہ معنی سب سے بہترین ہے جو سبھی کو شامل کرتا ہے، کیونکہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے اندر آیا اور اس نے آ کر دعا کی، اے اللہ میرا یہ کام بھی کر دے، مجھے وہ چیز بھی عطا کر دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجل العبد، بندے نے جلدی کر دی، دعا مانگنے میں اس نے جلدی کی ہے۔ تو اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پھر آپ مجھے دعا کا طریقہ سکھلا دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے اللہ کی خوب تعریف بیان کرو، اللہ کی تعریف میں اچھے اچھے کلمات کہو، اس کی تسبیحات بیان کرو۔ اور اس ضمن میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی دعا میں 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ سورۃ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے اللہ کی تعریف کے کلمات جو بھی بندے کو آتے ہوں، جو میسر ہوں، بندے کو وہ کلمات ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس نے جب یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سل تعطا، تو مانگ اللہ تجھے عطا کر دے گا، تیری دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے ایک اور آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت المنان الحنان یا ذا الجلال والاکرام انی اسألک۔ اور اسی طرح سے قرآن کی مشہور آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ والے جو کلمات ہیں، ان کلمات کو دعا مانگنے سے قبل ان کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اور مشہور و معروف آیات ہیں، ان کا اہتمام کر لینے سے بندے کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ پھر مجھ پر درود پڑھو۔ بعض لوگوں کو اس روایت کا علم ہو بھی تو وہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کل دعاء محجوب، ہر دعا لٹکی رہتی ہے حتی یصلی علیہ، یہاں تک کہ مجھ پر درود پڑھا جائے۔ درود کے بغیر دعا لٹکی ہی رہتی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اول آخر درود لازمی پڑھے، اور پھر اس کے بعد جب درود بھی پڑھ چکے تو اپنی کوتاہی کا، اپنی سستی کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوئے، اے اللہ وہ گناہ جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، جو میں نے چھپ کر کیے یا لوگوں کے سامنے کیے، اے اللہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، نئے ہیں یا پرانے ہیں، وہ جس بھی طرح کے گناہ ہیں، اے اللہ میں ہر ایک گناہ پر شرمندہ ہوں، میں تیری طرف سے مغفرت کا طلبگار ہوں، تو اپنے بندے کو بخش دے۔ بلکہ سلف صالحین ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک اعرابی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ اس نے دعا کی اے اللہ میں اگر تجھ سے دعا مانگوں اور تو مجھے بخش دے تو کیا ہوگا کہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور تیرا دشمن شیطان شرمندہ اور ناکام ہو جائے گا، اور اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو تیرے حبیب کی امت میں سے ایک آدمی جہنم میں چلا جائے گا اور تیرا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا، فاغفر لی، لہٰذا اب تو مجھے بخش دے۔ غالباً امام شاطبی رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ہے، یا امام شابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں مسکرا دیا کہ اس بندے نے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ سے دعا کی ہے۔ تو بندے کو دعا ہمیشہ اپنے اوپر لازم رکھنی چاہیے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جسے کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے تو اس کے دل کے اندر بھروسہ اور یقین نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، لوگوں جب تم اللہ سے دعائیں کرو
تو اس بھروسے اور اس یقین کے ساتھ دعائیں کرو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اور اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غفلت میں پڑا ہوا ہو. سمجھنے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ ہی اس کی صحت کو بہتر جانتا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بہتر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ، آپ اس کی دعا کو قبول نہیں کر لیتے؟ آپ اس کی دعا کو قبول کر لیں، دیکھیں کیسے گڑ گڑا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے اس کی دعا کو قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، مگر اس کا دل اس کی ایک بکری کی طرف گیا ہوا ہے، اس میں اٹکا ہوا ہے، اس کا دل میری طرف نہیں ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. اور اس میں بہت سارے واقعات آتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، ان کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کو خود نہیں پتا تھا کہ یہ آگ میرے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی. ان کا اللہ پر جو بھروسہ تھا وہ کیا تھا؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. اب ان کے اس بھروسے کو جو آخر دم تک سامنے آگ بھی ہے، پتہ ہے کہ یہ جلانے والی چیز ہے، لیکن جب بھروسہ اللہ پر تھا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا. یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بسا اوقات ہم نے اللہ سے دعائیں کی ہوئی ہوتی ہیں اور ہماری مراد بر نہیں آتی، تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا. اول بات تو یہ ہے کہ میرا بھائی، بندے کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ممکن ہے کہ میں ویسے دعا نہ کر پایا ہوں جیسا دعا مانگنے کا حق تھا، یا یہ کہ اللہ نے اگر مجھے یہ چیز نہیں دی تو وہ میرے ساتھ سب سے بڑھ کر مخلص ہے، ابھی یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں تھی تو اس نے نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضائع نہیں جاتی. یا تو اللہ اس کی دعا کے مطابق اس کو چیز دے دیتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو اللہ اس دعا کے بدلے میں اس بندے کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں جو مستقبل میں اس پر کوئی آنے والی تھی. یا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور آخرت میں اللہ اس کو دعا کا اجر لازمی طور پر عطا کرتے ہیں. اب یہاں ایک اور بات میرا بھائی ذہن میں رکھ لیں کہ دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں. کچھ کیا؟ 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. یہ 2 شرطیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر ذکر کی ہیں. اور وہی مشہور آیت ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو میری بات کا بھی جواب دو. اب اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں سنائی دی جاتی. اگر ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین ہنر اور بہترین گولڈن کی ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہم نمازوں میں پیچھے ہیں تو پھر دعاؤں کی قبولیت کا بھی بندے کو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ جب میں نے اللہ کی پکار کا جواب نہیں دیا تو پھر میری دعاؤں کو کیسے اللہ تعالیٰ تک پہنچایا جائے گا. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات پر جو وہ آپ کو بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو پھر بندے کو اس پکار کا جواب دینا چاہیے. شیخ یونس بٹ رحمہ اللہ جو جامعہ میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، ان سے ایک دن ہم نے کلاس میں پوچھا کہ آپ پر اتنی ذمہ داریاں ہیں، آپ جو جامعہ کا امتحان لیتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر مدارس ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، آپ ان سب کو دیکھتے ہیں، درس بھی دینا ہوتا ہے، جامعہ کی بھی انتظامیہ میں آپ شامل ہیں، وفاق کے بھی پیپرز آپ ہی لیتے ہیں، اتنے پورے پاکستان کے اندر آپ کے کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، آپ یہ سارا کچھ کیسے پورا کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم لوگ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنا شروع کرو، اللہ تمہارے کام وقت پر کرنا شروع کر دے گا.
بندہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ بندے کے کاموں کو نہ سنوارے. بندہ اللہ تعالیٰ کے کام کرتا رہے، اللہ اپنے بندے کے کاموں میں لگا رہتا ہے. دوسرا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھو. اللہ پر ایمان کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، فرشتے اس کی مخلوقات ہیں، کتابیں ہیں، یہ ایمان کے ارکان ہیں. اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر مشکل میں، ہر خوشحالی میں یاد رکھا جائے کہ مجھے خوشی بھی اسی نے دی اور مجھے غم میں بھی اسی نے مبتلا کیا ہے. پہچان ہو کہ رازق بھی وہ ہے، خالق بھی وہ ہے. اس بات کی پہچان ہو کہ وہ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ زمین کے اوپر آسمان ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے. ہر آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ 7 آسمان ہیں. ان 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ نہیں، عرش نہیں ہے، دریا بھی نہیں. 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ کرسی. واسع کرسیہ السماوات والارض. 7 آسمانوں کے اوپر کرسی ہے، اور اس کرسی کے اوپر عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے. اور جب وہ اس عرش پر مستوی ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے، پھر بھی وہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہماری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ کرسی کی مثال عرش کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو. کرسی اتنی چھوٹی ہے، اور وہ اس کرسی کی مثال اللہ دیتے ہیں کہ اس نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے. اب اللہ کیسا ہے، اس کی کیفیات کیسی ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. پھر آگے فرمایا کہ جب تم میری بات کا جواب دو گے، مجھ پر ایمان رکھو گے، لعلہم یرشدون، تو ان قریب تم ہدایت بھی پا جاؤ گے، ہدایت بھی تمہارا مقدر بن جائے گی. اور یہی بنیادی چیز ہے جو دعا میں بندہ مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا. بندہ نابینا ہے کیونکہ ہم مستقبل میں نہیں دیکھ سکتے، تو بندہ دعا اسی لیے کرتا ہے کہ اسے آگے مستقبل کے اندر روشنی ملے، اور وہ روشنی اس مخلص رب کی طرف سے ہو جو اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے بندے کو چاہیے کہ یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ملاقات